أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد۔ اس اگلے حصے میں جب ہم اس دوسرے حصے کا مطالعہ شروع کرتے ہیں 13ویں آیات سے، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، ان سب کے فائدے کے لیے ایک مثال دے دو۔ وہ مثال ہے گاؤں کے کچھ لوگوں کی، اصحاب القریہ گاؤں کے لوگوں کی۔ اذ جاءها المرسلون، جب اس گاؤں پر نبی آئے، بھیجے ہوئے آئے، یعنی ایک نبی نہیں آیا، ایک رسول نہیں آیا، کئی آئے، اور کتنے آئے آگے بات ہو جائے گی۔ پہلی بات کہ یہ مثال تاریخ کی ہے، تاریخ کا ذکر اشارے کے طور پر پہلے ہو چکا ہے۔ کیسے ہو چکا ہے؟ ان کے پیچھے بھی ایک دیوار ہے، انہوں نے تو فائدہ اٹھانا نہیں ہے۔ جو تھوڑے بہت اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوں، اب ان کے فائدے کے لیے پہلے پیچھے کی بات کر دو۔ آپ کو میں اشارے کے طور پہ پہلے ہی بتا رہا ہوں، سورہ یاسین میں 3 طرح کی باتیں کی جائیں گی۔ ایک، پیچھے کی دیوار کے لیے تاریخ کی کہانی بتائی جائے، تاریخ سے لیسن سکھایا جائے گا، تاریخ سے موضوع کیا جائے گا، یہ حصہ ہے۔ پھر کہا جائے گا اپنے ارد گرد دیکھو، وہ بات کی تھی نا کہ گردن اوپر ہے تو ارد گرد نہیں دیکھ سکتے، تو ارد گرد دیکھنے کو کہا جائے گا۔ پھر آخرت کی بات کی جائے گی، کیوں؟ کیونکہ وہ آگے دیکھنے والی بات ہے۔ پھر آخر میں قرآن itself کے بارے میں بات کی جائے گی، قرآن کہاں سے آتا ہے؟ اوپر سے آتا ہے۔ یہ ترتیب ہے سورہ یاسین کی۔ جو کہا تھا نا راستے دروازے بند ہیں ہدایت کے، ان سب کو جس نے ہدایت لینی ہے اس کے لیے وہ تمام دروازے ایک کے بعد دوسرا کھلتا چلا جائے گا۔ یعنی ایک طرح سے یاسین اسی ایک آیت کو کھول رہی ہے۔ اٹس بیوٹیفل جس طرح سے وہ بات کھلتی ہے۔ تو پہلی بات تھی تاریخ کی۔ اب یہ پورا قصہ صرف تاریخ سے متعلق ہے، یعنی من خلفہم سدا، ان کے پیچھے جو دیوار ہے اب اس کو توڑا جا رہا ہے، جو پیچھے مڑ کر تاریخ سے کچھ سیکھنا چاہے۔ تو ان پر تمام پر مرسلون آئے۔ مرسلون کہتے ہیں بھیجے ہوئوں کو، یعنی جب رسول کو کہا نا انک لمن المرسلین، آپ مرسلین ہی میں سے ہیں، اب اسی لفظ کو دوبارہ لایا گیا ہے تاکہ رسول کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ کو کہا تھا نا کہ آپ مرسلین میں سے ہیں، اب آپ ان کو یہ مثال دیجئے کہ آپ کیسے رسولوں میں سے ہیں۔ اسی طرح کے آپ ہی کی طرح کے رسول پہلے بھی بھیجے گئے تھے، اور ان کو بتایا گیا ہے، ان کے بارے میں کہا گیا القریہ۔ یہ مزید بےزتی ہے قریش کی۔ قریش کو کہا تھا قومن، کوئی قوم، اور القریہ خاص گاؤں۔ وہ گاؤں تمہارے مقابلے میں وہ خاص ہے، تم تو کچھ بھی نہیں ہو۔ اس طرح کی بات کی گئی ہے اشارے کے ذریعے۔ ناؤ اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما، جب ہم نے ان پر 2 رسول بھیجے، پہلے 2 بھیجے۔ یہ بھی عام نہیں ہے، عام طور پر کتنے بھیجے جاتے ہیں؟ 1 رسول بھیجا جاتا ہے۔ ہم نے پہلے شروع سے ان کو 2 بھیجے، فکذبوہما، تو انہوں نے دونوں کو جھوٹا کہا، فعززنا بثالث، تو ہم نے تیسرے کے ذریعے ان کی مزید تقویت کی۔ عززنا عزیز سے، وہ کہا تھا نا العزیز الرحیم، رحمت کے طور پہ 2 بھیجے، اب تیسرے کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک اتھارٹی ہے، ان کو مزید تقویت دینے کے لیے تیسرے کو بھیجا۔ فقالوا انا الیکم مرسلون، تو ان سب نے اکٹھے ہو کر کہا کہ ہم سب آپ کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر 2 نبی یہ بات نہیں کر سکے، 2 رسولوں سے بات نہیں بنی، تو تیسرے سے کیا بن جائے گی؟ فائدہ کیا؟ ویسے تو اگر ایک نبی کا انکار ہو تو وہی کافی ہے، شروع سے ہی 2 بھیجے، اس کے مزید پھر ایک تیسرا بھی بھیج دیا۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آگے اگر آپ پڑھیں گے چلو تیسرے کے بعد معاملہ طے ہو گیا، نہیں، تیسرے کے بعد بھی انہوں نے وہی بات کی جو پہلے کر رہے تھے۔ اصل بات یہ ہے، نبی کو بتایا جا رہا ہے علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ کو مزید نبی کیوں نہیں بھیجے گئے؟ جس قوم نے انکار کرنا ہو اس کو 2 بھیجو، 3 بھیجو، یا 4 بھیجو، یا 50 بھیجو، اس نے نہیں ماننا۔ تو اگر آپ کو یہ امید ہے نا، کیونکہ نبی کو علیہ الصلوۃ والسلام اکثر ان کا جو کمپیریزن کیا گیا نا قرآن میں، وہ موسیٰ سے کیا گیا ہے۔ اب موسیٰ کو مدد بھیجی گئی تھی، کس کے ذریعے بھیجی گئی تھی؟ ہارون کے ذریعے۔ تو اب نبی کو بھی شاید خیال آئے، سوال پیدا ہو کسی کو کہ اگر ان کو ہارون بھیجا تھا تو آپ کو بھی کو بھیج دیتے۔ تو ان کو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ آپ آخری ہیں، اور آپ کی مثال
اگر آپ کوئی سوچے کہ ان کی بھی مدد کے لیے کوئی اور مزید آ جاتا، جیسے موسیٰ کے لیے ہارون آ گئے تھے، تو ان کو یہ مثال دو کہ پہلے تو 2 بھی تھے، 2 کیا تیسرے کو بھی لے آؤ تو کوئی قوم نہیں ماننے والی. آپ کی مثال یہ ہے، آپ کی اور اس قوم کی مثال یہ ہے. وَاضْرِبْ لَهُمْ، ان کے لیے خاص مثال یہ دو جو اس گاؤں کی ہے جس میں 2 بھیجے گئے اور پھر تیسرے کو بھیجا گیا. پھر قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، انہوں نے صاف کہہ دیا کہ تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، تم میں کیا خاص بات ہے. انکار کس بات سے کیا؟ تم میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ تم کیا اپنے آپ کو چیز سمجھتے ہو؟ تم تو بشر عربی میں کہتے ہیں بشر سے نکلا ہے، بشر کھال کو کہتے ہیں. حیوان جو جانور ہیں ان کی کھال نظر نہیں آتی کیونکہ وہ اس کے بال بڑے ہوتے ہیں نا، بندر کے یا گائے کے کسی اور جانور کے بال بڑے ہوتے ہیں، تو وہ جب کھال نظر نہیں آتی تو وہ وحش ہوتا ہے. انسان کی کھال نظر آتی ہے اس لیے اس کو بشر کہتے ہیں، اسی سے بشر نکلا ہے. یعنی تم بھی چمڑی کے بنے ہوئے ہو، تم بھی کہاں سے خاص چیز ہو تم. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا مالی ھذا الرسول یمشی بالاسواق ویطعم الطعام، یہ کیسا نبی ہے، یہ تو ہماری طرح کھانا کھاتا ہے. اس طرح کی بات کی انہوں نے، ان میں کیا خاص بات ہے. نبی نے کب کہا کہ میں انسان نہیں ہوں؟ اس سے مزید ایک اور نبی کی تائید میں بات کیا نکلتی ہے کہ نبی یا نبی کے فالو کرنے والے، نبی کے ماننے والے، وہ بھی اپنے آپ کو کبھی کوئی خاص چیز نہیں کہتے، کوئی پہنچی ہوئی چیز نہیں کہتے. انبیاء خود نہیں کہتے تھے تو ان کے ماننے والے کیسے کہیں گے؟ تو اگر ہماری امت میں کوئی ایسی شخصیتیں ہیں جو اپنے آپ کو بہت ہی پہنچے ہوئے مقام پر سمجھتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بعد میں کیا کہا؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. سب سے بہترین قول کس کا ہوگا؟ اس سے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے، اچھے کام کرے اور کھول کر کہہ دے میں مسلمانوں ہی میں سے ہوں، میں کوئی اونچی شے نہیں ہوں، میں تمہیں میں سے ہوں، تمہارے جو مسائل ہیں وہی میرے بھی مسائل ہیں. ٹھیک ہے میں تمہیں کچھ نصیحت کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس نصیحت سے بالا تر ہوں. جیسے تمہیں ضرورت ہے اسی طرح مجھے بھی ضرورت ہے. یہاں تک کہ رسول اللہ خود کہا کرتے تھے اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ عز وجل، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، خود کو نصیحت کرتا ہوں اللہ کے تقوی کی، میں خود پہ اپلائی کرتا ہوں. یعنی میں اگر کسی سے بات کر رہا ہوں تقوی کی، قرآن کی، ایمان کی، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میرے پاس تو کافی آپ لوگوں کو ضرورت ہے. نہیں، اصل میں بات میں صرف آپ سے ہی نہیں کر رہا، میں خود سے بھی کر رہا ہوں، میں خود سے بھی کر رہا ہوں. یہ ہے بشر والی بات. اور اگر ایسا نہ ہو تو کچھ لوگوں کے دماغ میں آتا ہے یہ تو کوئی پہنچی ہوئی چیز ہی نہیں ہے، انہوں نے تو ہاتھ بھی آگے نہیں کیا، یہ تو بہت رگیلوں سے انسان ہے، ان کی کیسے بات مان لیں. تو انہوں نے کہا ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہماری طرح کی کھا لو، تم ہماری طرح کے انسان ہو، تمہاری کو وضاحت میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے تمہارے اخلاق اعلیٰ ہیں، تمہاری بات صاف ہے، لیکن اس کے علاوہ تم میں کیا چیز اسپیشل ہے. وما انزل الرحمن من شیء، یہ رحمان جس کا تم ذکر کرتے رہتے ہو اس نے کچھ نہیں بھیجا. مزے کی چیز ہے یہاں پر ما انزل اللہ من شیء، ما انزل الرحمن من شیء. فزکس کے لاز ہیں، بایولوجی کے لاز ہیں، اسی طرح مورل لاز ہیں، اخلاق کے کچھ قوانین ہیں. جب کسی قوم میں قتل زیادہ ہو جائے، بے غیرتی زیادہ ہو جائے، لوٹ مار زیادہ ہو جائے، تو وہ جس طرح ایک بلڈنگ کی فاؤنڈیشن اگر کمزور ہو جائے تو وہ گرنے کے قریب آ جاتی ہے نا، تو یہ قوم بس تباہ ہونے کے قریب آ چکی ہے، نبی ہو نہ ہو آ چکی ہے. رسول کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ آ کر لوگوں سے کہے دیکھو تم لوگ تباہی کے قریب پہنچ گئے ہو، مان جاؤ بات ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، یہ بلڈنگ گرنے والی ہے. وہ جب ایک حد تک پہنچ جاتی نا تب اس کو بچانے کے لیے رسول آتا ہے، تباہ کرنے کے لیے نہیں. تباہی تو وہ خود ہی کر رہی ہوتی ہے، تباہی تک تو وہ خود ہی پہنچ چکی ہوتی ہے. وہ پھر بھی رسول کی بات نہیں مانتے اور اللہ تعالیٰ کہہ دیتا ہے جب تک رسول تمہارے ساتھ ہے میں تمہیں سزا نہیں دوں گا. سزا کے تم مستحق پہلے ہی ہو چکے ہو. لقد حق القول علی اکثرہم، سزا کی مستحق تو یہ اکثریت قوم ہو چکی ہے، لیکن رسول کی وجہ سے میں عذاب روکے ہوئے ہوں. رسول کی وجہ سے عذاب آتا نہیں ہے، رسول کی وجہ سے عذاب روکا جاتا ہے. اور جب رسول کچھ قدر الامکان جتنی کوشش کر سکتا ہے کر لے اور وہ کوشش کامیاب نہ ہو اکثریت کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے اب انہوں نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر انہیں گرنے دو، پھر وہ عذاب آتا ہے. یہ جس طرح اگر آپ کسی بلڈنگ کا خیال نہ کریں اور وہ گر جائے، آرکیٹیکٹ آ کے کہہ رہا ہے یہ یہاں سے فاؤنڈیشن کو فکس کرو، یہاں پہ نیا کالم لگاؤ، اس دیوار کو ہٹاؤ، اس میں مولڈ آ گیا ہے، اس کی جگہ نہیں ریپلیس، آپ نہیں مانتے، بلڈنگ گرتی ہے، پھر آپ کہیں گے دیکھو یہ آرکیٹیکٹ جو ہے نا، جب یہ آرکیٹیکٹ آتا ہے یہ بری خبر لے کے آتا ہے. یہ ہمارے ہاں کی بیماری ہے، لوگ ڈاکٹر کو برا بھلا کہتے ہیں، رائٹ. یہ ڈاکٹر ہی آ کے مجھے کہتا ہے میرا ڈائبٹیز ہے ورنہ میں خیر سے تھا. وہ اس لیے نہیں بتا رہا کہ اس کو آپ کی دوائی چاہیے، بڑی کڑوی دوائی دیتا ہے مجھے نہیں پسند. یہ رول ہے، یہ کردار ہے انبیاء کا.
پھر اسی لیے وہ آ کے کہتے ہیں کہ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طور پہ تم پر یہ وحی دی ہے تمہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت تم پہ دے رہا ہے، تمہیں تباہی سے بچا رہا ہے، اس لیے پھر یہاں پر الرحمن کا لفظ سمجھ میں آئے گا، وما انزل الرحمن من شیء، رحمان نے کوئی ایسی چیز نہیں بھیجی، رحم کرنے والے نے کوئی ایسی چیز نہیں بھیجی، کیا رحم والی بات کر رہے ہو؟ وہ جب وہ خبردار کرتے ہیں عذاب کے بارے میں، تو وہ خبرداری اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو لوگوں سے نفرت ہے، وہ اس لیے کہ لوگ ایسے ہی اس طرف جا رہے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ تمہیں بچانے کے لیے اس کو خبردار کر دیا گیا ہے۔ ان انتم الا تکذبون، تم تو بس جھوٹ بول رہے ہو، تم لوگ رہنے دو۔ اس میں ایک بہت عظیم فطرت انسانی کے بارے میں بھی تبصرہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اتھارٹی سے چڑ ہے۔ آپ کے اوپر کسی کی بھی اتھارٹی ہو نا، آپ کو اچھی نہیں لگتی۔ آپ کا امپلائر جتنا بھی اچھا ہو، اس کے بارے میں ہائی اوپینین رکھنا 100% امکان ہی نہیں ہوتا۔ ٹیچر سے کوئی نہ کوئی چڑ ہوتی ہی ہوتی ہے۔ پولیس والا آپ سپیڈنگ کر رہے تھے، آپ لین چینج کر رہے تھے، اس کو آپ نے کوسنا ہی کوسنا ہے، روکا کیوں اس نے؟ جب وہ کھڑکی پر آ گیا تو پھر آپ بڑے تمیز سے کہیں گے ہیلو آفیسر ہاؤ آر یو، وہ تو ٹھیک ہے، بعد میں جو دعائیں آپ دیں گے وہ آپ کو پتا ہے۔ جج کو دیکھنے کا کسی کو شوق نہیں ہے، اسی لیے ڈاکٹر کے پاس جانے کا شوق، ڈاکٹر کہے گا یہ لو دوائی، یہ لینی ہے تمہیں، نہیں سننے کا شوق ہمیں۔ بچہ ایک عمر کا ہو جاتا ہے، اس کو ماں باپ کی سننے کا شوق نہیں ہوتا، دل نہیں چاہتا، بیوی کو کبھی شوہر کی سننے کا دل نہیں چاہتا۔ انسان کو ایک اتھارٹی نہیں چاہیے۔ اب آپ اندازہ کریں جب رسول آ کے بات کرتا ہے تو وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ میں تمہارے اوپر اتھارٹی ہوں، وہ تو کہتا ہے میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم سے بات کر رہا ہوں۔ اب رسول سے اختلاف، کسی باس سے اختلاف، یا کسی ٹیچر سے اختلاف، یا کسی والد یا والدہ سے اختلاف سے بہت مختلف ہے۔ والد والدہ سے آپ بات کر سکتے ہیں، اس بات کی تک بنتی ہے، اس کی نہیں بنتی، یہاں گھر نہ لیں وہاں لے لیں۔ ٹیچر سے آپ بات کر سکتے ہیں، یہ ہوم ورک اسائنمنٹ بہت ہے، اس میں تھوڑے کم کر دیں سوال، اس کی اسائنمنٹ تھوڑا ڈیلے کر دیں، کچھ نیگوشیشن ہو سکتی ہے۔ اگر ایک انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات کر رہا ہے، نیگوشیشن کی کوئی روم ہے؟ اس کی تو بات جو اس نے کہی وہ تو آپ کو ویسی کی ویسی ہی ماننی ہے، کیونکہ اس کا تھوڑا سا بھی انکار کس کا انکار ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ تو نبی سے زیادہ اتھارٹی کسی کی ہو ہی نہیں سکتی، رسول سے زیادہ اتھارٹی کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اتنی زیادہ اتھارٹی ماننا بہت مشکل ہے انسان کے لیے۔ ایک تو ماننا کہ کوئی فرشتہ جو مجھے نظر بھی نہیں آتا وہ ان پر اترتا ہے، اس کے اوپر سے ماننا کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ سمجھ میں آئے نہ آئے، اچھی لگے نہ لگے، میں نے ماننی ہے۔ مجھے بظاہر کوئی نقصان ہو رہا ہو نہ ہو رہا، میں نے ماننی ہے۔ گھر باہر چھوڑنے کو آپ کہہ رہے ہیں، میں نے چھوڑ دینا ہے، کیسے مان لوں؟ ایک ہوتا ہے مسئلہ اتھارٹی کا۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ تو بالکل نئی طرح کے انسان ہیں، آپ کون ہوتے ہیں؟ What makes you better than me؟ اسی طرح ہوتا ہے نا آپ کے آفس میں، اگر کسی کو نیا مینیجر بنا دیا جائے، پہلے دماغ میں کیا خیال آتا ہے؟ اس کو کیوں بنایا؟ یہ کہاں سے آیا؟ یہ کہاں آسمان سے اترا ہے؟ کوئی آفس کے اندر سے ہو تو کہیں گے مجھے کیوں نہیں بنایا، ایسے کیوں بنا دیا؟ کوئی باہر سے ہو تو دیکھو یہ دیکھو ذرا کہاں سے آئے ہیں، حضرت نازل ہوئے ہیں یہاں پر۔ ہمیں نہیں چاہیے اتھارٹی، ہمیں کوئی اوپر سے کوئی بھی انسان ہمیں کچھ کہہ دے ہم سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ یہ ہے ما انتم الا بشر مثلنا، اللہ رحمان نے کوئی ایسی شاید نہیں بھیجی، تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، تمہیں اپنی اتھارٹی کی پڑی ہے، تم اپنی جمانا چاہتے ہو اس لیے یہ تم کام کر رہے ہو۔ اور یہ آخری بات میں آپ سے کہہ دوں، مذہب میں اور دین حق میں کیا فرق ہے؟ مذہبوں میں یہ اتھارٹی کا مسئلہ رہا ہے، مذہب کو استعمال کیا جاتا ہے اتھارٹی کے لیے، اور یہ اس میں اسلام بھی شامل ہو سکتا ہے، اس میں عیسائیت بھی شامل ہو سکتی ہے، ہندو مت بھی، کوئی بھی ریلیجن، کوئی بھی مذہب ہو، اس میں ایسے لوگ آتے ہیں جن کا صرف دین کی خدمت مقصد نہیں ہوتا، ان کا مقصد ہوتا ہے لوگوں کو کنٹرول کرنا، پیسے بنانا، اپنی دکان چلانا، اپنی فالوئنگ کو زیادہ مزید کرنا، یہی مسئلہ ہوتا ہے ان کا۔ ان کے سامنے کوئی اور آ جائے تو ان کا پورا کریئر کس بات میں ہوتا ہے؟ اس کی دکان بند کرا دوں کسی طرح، یہی مذہب رہ جاتا ہے ان کے لیے۔ اور یہ یہودیوں کے ساتھ ہوا، عیسائیوں کے ساتھ ہوا، مسلمانوں کے ساتھ بھی آج تک ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم دین کی اصل تعلیمات سے دور ہو چکے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔